تو جو موازنہ اقبال نے شعر میں کیا، میرے اللہ نے مجھے ان گناہگار آنکھوں سے دکھایا کہ گدھ بدبودار گوشت کھا رہا تھا اور عقاب تازہ گوشت کھا رہا تھا. میں نے کہا وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگزوں میں، اس سے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. جس بچے نے آنکھ کھولی تو ماں باپ سے سنا پیسہ پیسہ پیسہ، اسکول گیا تو سنا پیسہ پیسہ پیسہ، وہ ڈگری تک پہنچا تو پیسہ پیسہ پیسہ، وہ دفتر میں آیا کتنے بنا لیے، آج کی کمائی کتنی ہے، کتنے پلاٹ بن گئے، کتنے کوٹھے بن گئے، کتنی کوٹھیاں بن گئی، پیسہ پیسہ پیسہ. اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی، اسے کیا خبر انسانیت کسے کہتے ہیں، پرواز کسے کہتے ہیں، بلندی کسے کہتے ہیں اور پستی کسے کہتے ہیں. جس کی ہر تان پیسے پر آ کر ٹوٹے، جس کی ہر سوچ پیسے پر آ کر ٹوٹے، جس کے خیالات کے تانے بانوں میں پیسوں کے سوا کچھ نہ ہو. میرے رب کی قسم انسانیت کے نام پر بدنما داغ ہیں، کالا ہے یا گورا، کالی ہے یا گوری. انسان میرے نبی بن کر آئے، ان کو ڈھونڈو، ان کے اندر انسانیت کے جہان چھپے ہوئے، جہان چھپے ہوئے. بتاتا ہی کوئی نہیں. میں جب میڈیکل سے گیا ادھر تبلیغ میں اور وہاں سے 4 مہینے اور پھر وہاں سے رائمنڈ میں داخل ہو گیا تو ایک چھوٹی سی لاجک نے مجھے گرایا کہ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا رائمنڈ میں کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میڈیکل. کا ڈاکٹر بنا؟ میں نے کہا ہاں. کہا تمہارے والد کیا ہیں؟ میں نے کہا زمیندار ہیں. اچھے. کہا پھر تم کیوں ڈاکٹر بننا چاہتے ہو؟ پیسے کمانا چاہتے ہو؟ پہلے بھی ہیں اور زیادہ ہو جائیں گے، بس یہی ہے نا. تو تم اپنی آخرت بنا لو. تو میں ایک دم گر گیا. ایک چھوٹی سی بات. میں کیسے گرا کہ میں نے 5ویں جماعت سے یہ سننا شروع کیا، بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے، پیسے بہت ہیں، عزت بہت ہے. 2 لفظ. میں نے تیسرا لفظ کبھی نہیں سنا تھا کہ مریضوں کی خدمت کرو گے، دکھی کی دعا لو گے. اللہ کی قسم کبھی نہیں سنا تھا. صرف 2 لفظ سنے تھے کہ بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے، اس میں پیسے بہت ہیں، اس میں عزت بہت ہے. تو اس نے مجھے یوں گرا دیا کہ وہ تو پہلے بھی موجود ہے تو زیادہ ہی ہو جائیں گے. یہی ہوگا نا، یہی ہوگا نا. میں گر گیا. ٹھیک ہے. ایک چھوٹے بچے کو جب آپ سٹیمپ کر دو کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے تو پھر وہ ڈاکٹر بن کے فیس دیکھے گا یا مریض کا درد دیکھے گا؟ ہاسپٹل بڑھے بیماریاں گھٹتی، میڈیکل کالج بڑھے بیماریاں گھٹتی، بیماریاں تو بڑھ گئیں. وکیل بڑھے تو ظلم مٹتا، ظلم تو بڑھ گیا. تعلیمی ادارے بڑھے تو تہذیب بڑھتی. ہماری نسل جانور بن گئی، جانور. ماں ڈر رہی ہے، باپ ڈر رہا ہے کہ کہیں میرے ہی گریبان پہ ہاتھ نہ ڈالتے. تعلیم بڑھی لیکن تاریکی چھا گئی کہ معیار انسانیت نہیں. وہ تو جانتے نہیں، تو صرف پیسہ جانتے ہیں. دوسری چیز جو اللہ نے میرے نبی کو دی، کائناتی آفاقی موج ہے. یہ 2 آفاقی معجزے ہیں. وہ ہے معراج جو ابھی پرسوں گزری ہے کہ ایک آنے والے دور میں جو لوگ سپیس میں جائیں گے ان کو بڑا مانا جائے گا. کمال کر دیا، سپیس پہ چلے گئے، چاند پہ چلے گئے، مریخ پہ چلے گئے. میرے رب نے اپنے حبیب کو کائنات سے بھی اوپر اٹھا کے بتایا کہ میں تمہیں ایسا نبی دے رہا ہوں، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے. تم چاند ڈھونڈ رہے ہو. چاند تا اے کھلوتا ہے 2,40,000 کلومیٹر. ایک کیڑی گل ہے. تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دو، تمہیں کائنات سکڑ کر میرے دربار میں پہنچا دیں گے. ان کو راکٹ چاہیے. دیکھو پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی کی ہوئی ہے. تو اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے، میرے نبی نے سوچ دی. وہ تو ہم زوال کا شکار ہوئے تو اور لوگ ہم سے لے گئے، ورنہ اوپن ہارٹ سرجری کا پہلا تصور میرے نبی کے سے شروع کیا گیا ہے کہ جب آپ کو معراج پہ لے جانے لگے، ام ہانی کے گھر سے آپ کو جبریل نے لیا اور حتیم میں آئے. حتیم وہ چھوٹی وال دیوار ہے جو بیت اللہ کے ساتھ، اس میں خالی جگہ. یہ بیت اللہ کا اندر ہے. جب ہمارے نبی 35 سال کے تھے تو قریش نے سوچا کہ بیت اللہ بنائیں. وہ سیدھا ہو گیا تو وہ مستطیل تھا، لمبا زیادہ، چوڑا تھوڑا. ابراہیمی بنیادیں. یہ طے کیا کہ حلال کمائی سے بنانا ہے، حرام سے نہیں. اچھا وہ پیسے اتنے بنے کہ یہ چوکور بنا اور اگلا حصہ رہ گیا. تو کہنے لگے بس بھائی جتنا ہے اتنا ہی بناؤ.
تو وہ چوکور بنا کر اوپر چھت ڈالی اور یہ حصہ چھوڑ دیا کہ جب پیسے ہوں گے تو ہم یہ بیچ میں شامل کر لیں گے. یہ اللہ کی حکمت تھی، نہ پیسے ہوئے نہ وہ شامل ہوا، تاکہ غریب لوگ بھی اگر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو وہ جگہ ہے جہاں اگر آپ اندر ہیں. ہم تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن اگر آپ بیت اللہ کی طرف پشت کر کے حتیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو بھی آپ کی نماز ہو گئی ہے، چونکہ آپ بیت اللہ کے اندر ہیں. میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا، نماز پڑھی، لیکن وہ تو بڑے سفارشوں سے اور بڑے تعلقات سے، اور وہاں تو جو آدمی چلا جائے وہ بیت اللہ کے اندر ہے. تو آپ کو حتیم میں لے جایا گیا. اب آپ کو بے ہوش نہیں کرنا، یوں جبریل نے ہاتھ مارا، سارا سینہ کھل گیا، آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس نے دل کو باہر نکالا تو دل سارے جسم سے جدا ہو گیا. اور اس کے میرا بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے تو میں اسے سنتا رہتا ہوں، باتیں گھر میں ہوتی رہتی ہیں. اچھا نکالا، پھر اس کو زمزم کا پانی ایک ٹب میں تھا، اس میں دھویا، اس کو دھویا، دھوتے رہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ایک آسمان سے لائے تھے، وہ پورا نور کا ایک بھرا ہوا برتن تھا، پھر وہ سارا نور آپ کے دل میں انٹر کیا. پھر اس کو بند کر کے پھر لگایا، ساتھ ہی دل سر ہر رگ سے جڑا، پھر سینے کو ملایا ہاتھوں سے، پھر یوں ہاتھ پھیرا. تو اب جن کی ہارٹ سرجری ہوتی ہے، اب دیکھیں یہاں کتنے بڑے بڑے ٹانکے لگے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے سینہ مبارک پر کوئی داغ نہیں. یہ پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی نے معراج کے واقعے میں امت کو دیا ہے اشارہ. تو ہم نکھٹو نکلے تو اور لوگ ہم سے یہ سب کچھ لے گئے. سب سے پہلی ہارٹ سرجری 4 سال کی عمر میں ہوئی، جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس تھے اور آپ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے. تو آپ کے بھائی، رضائی بھائی، وہ دوڑے دوڑے آئے کہ میرے بھائی کو 2 بندوں نے قتل کر دیا. تو حلیمہ بھاگی ہوئی آئیں تو آپ دیکھا، آپ پریشان بیٹھے تھے. تو حضرت حلیمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہ 2 آدمی آئے تھے، مجھے لٹا دیا، میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، پھر اس کو صاف کیا، پھر میرے دل میں، پھر میرے سینے میں دوبارہ فٹ کر دیا. یہ پہلی ہے. اور پھر معراج پر جانے سے پہلے دوبارہ اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے. پھر براق کا آنا، تیز رفتار سواریوں کا تصور میرے نبی کے ذریعے سے ہمیں ملا کہ ایسی سواریاں بنائی جا سکتی ہیں جو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیں. جب آپ نے اگلے دن فرمایا کہ میں گیا تھا بیت المقدس، تو قریش کہنے لگے ہم تو 1 مہینہ مسلسل چلتے ہیں اور پھر وہاں پہنچتے ہیں، تم 1 رات میں کیسے کہہ رہے ہو گیا بھی اور آیا بھی؟ تو براق ایک سواری ہے جس کی تیز رفتاری سے ایک پیغام، میسج امت کو گیا کہ اگر تم اس کائنات کے علوم تک پہنچ جاؤ تو تم تیز رفتار سواریاں بھی بنا سکتے ہو. 650 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جاپان نے ٹرین بنا لی، پاکستان بھی بنا سکتا تھا. اگر کوئی دل والے ہوتے، درد والے ہوتے، ایماندار ہوتے تو سب کچھ یہاں بھی موجود ہے. یہ علم تو ہم سے ادھر جا رہا ہے. آپ کو ام ہانی کے گھر سے اٹھایا گیا، حضرت علی کی بہن، ان کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، اور سیدھا بھی اللہ لے جا سکتے تھے، سیدھا بھی لے جاتے، لیکن مکہ سے بیت المقدس لے جانے میں یہ اعلان تھا کہ اب بیت المقدس بھی مکہ کے تابع ہو گیا ہے، اب یہاں کا قبلہ بھی بیت اللہ ہو گیا ہے، یہاں جتنے نبی آئے وہ سب آپ کے تابع ہو گئے. لہٰذا وہاں پہلے سارے انبیاء موجود ہیں اور سب انتظار میں ہیں، اور آپ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اب امامت کون کرائے گا. تو جبریل آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مصلی پر کھڑا فرماتے ہیں، آپ 2 رکعت نماز ادا کر فرماتے ہیں، اور آپ کے پیچھے 1.25 لاکھ نبی نماز پڑھ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری نبوت آپ کے قدموں پہ قربان ہو گئی، اب ہمارے لیے بھی آپ ہی نبی ہیں، ہمارے لیے بھی آپ ہی نبی ہیں. عیسیٰ سے لے کر آدم تک تمام انبیاء کو وہاں کھڑا کیا گیا ہے. تو آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اسی کرتے آپ تہمت پہنتے تھے، شلوار زندگی میں 1 دفعہ پہنی اور اسے پسند فرمایا، لیکن عام آپ کا لباس تہمت تھا. کوئی خلائی لباس کی ضرورت نہیں پڑی آپ کو، وہاں سے اٹھایا. راستے میں واقعات ہیں، ایک جگہ آپ کو اتارا، کہا یہاں نماز پڑھیں 2 نفر. کہیے کون سی جگہ ہے؟
کہ یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، مدینے میں اتار کے 2 نفل پڑھائے گا۔ پھر چلایا گیا کہ یہاں 2 نفل پڑھیں، کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہاں آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش ہے۔ پھر چلایا گیا تو آپ جب مصر کی طرف سے بیت المقدس کی طرف آ رہے تھے تو آپ کو خوشبو آئی، خوشبو جنت کی۔ آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی، باندی وہ ہو گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پینے والی، ایک ساتھ چلنے والی۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے ایک کڑاہ میں تیل ڈالا، میں واقعہ پورا سنا رہا ہوں، انہوں نے صرف اشارہ کیا تھا، نیچے آگ جلائی، جب وہ تیل کھولنے لگا تو اس نے اس باندی کو اور اس کی 2 بچیوں کو پکڑوا لیا۔ کہنے لگا مجھے رب مانو گی تو زندگی مبارک، اولاد مبارک، موسیٰ کے رب کو مانو گی تو پہلے تیری بیٹیاں تیرے سامنے جلاؤں گا، پھر تجھے جلاؤں گا۔ تو یہ مائیں بیٹھی ہیں، انہیں زیادہ پتہ ہے کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، اور اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے تشبیہ نہیں دی، اور اس کے سامنے 2 بچیاں جلنے کے لیے حکم ہو چکا ہے، اور اس کا ایک بول اپنی بچیوں کو بچا سکتا ہے، اور یہ گھر میں جا کے کہہ سکتی ہے اللہ معافی دے دے، میں نے کلمہ کفر کہا ہے، میں اندر سے کافر نہیں، تو جائز۔ لیکن